قباحتیں جہنم کی. جنت کی نعمتوں کی انتہا نہیں، جہنم کے عذاب کی بھی انتہا نہیں. جانتے ہو بہت گرم ہے کیا؟ جہنم میں جب کسی انسان کو ڈال دیا جائے گا، کوئی اسٹول ہو گیا، تھوڑا پانی، تھوڑا سا اسٹول ہے چھوٹا سا، اسٹول دیکھو چھوٹا سا، اس پر رکھ دیں، کافی گرم. جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جانتے ہو ایک جہنمی کی داڑھ یہ ہوتی ہے اندر، دانت کے سب سے اندر والا حصہ داڑھ کہلاتا. داڑھ کتنی پھول جائے گی جب جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ ایک گھڑ سوار اس پر بیٹھ کر سفر کرے، ایک داڑھ اس کونے سے لے کر داڑھ کے دوسرے کونے تک، دوسرے حصے تک، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 40 دن لگ جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 70 دن لگ جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ داڑھ کتنی پھول جائے گی. جب داڑھ کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ لابثین فیہا احقابا، پڑھے ہوگا قرآن؟ اما یتساءلون کی صورت پڑھیے، اس میں آئے گا یہ لابثین فیہا احقابا. جہنمیوں کو حقبوں میں رکھا جائے گا. حقب کس کو کہتے ہیں؟ ایک حقب کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک حقب 70 سال کا. اور سال بھی ایسے نہیں جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتے 365 دن کا ایک سال. 1000 دن کا ایک سال نہیں، 1000 دن کا ایک دن. ہم لوگوں کے یہاں تو 300، کیسے سمجھاؤں، یہاں بہت دھیرے سے اسپیڈ کرنا پڑے گی آپ کو، سمجھیے. ہمارے یہاں 365 دن کا کیا ہوتا ہے؟ ایک سال. لیکن وہاں 1000 دن، جیسے ہمارے یہاں 1000 دن ہوتے ہیں، ایک دن 2 دن، 24 گھنٹے کا ایک دن، 1000 دن کا ایک دن ہوگا. اب ایسے جوڑیے، جب 1000 دن کا ایک دن ہوگا تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ ہمیں نہیں معلوم، میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں، بی کام ایم کام آپ نے کیا، آپ جوڑ دیجیے گا. 1000 دن کا ایک دن تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ پھر 70 سال کتنے دن کی ہوگی؟ یہ اب آپ اندازہ لگائیے گا. یہ جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا یہ وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور جس کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا وہ جہنم میں سب سے کم اگر مدت رہے گا تو کم سے کم ایک حقب رہے گا. ایک حقب کا مطلب کم سے کم 70 سال، اور 70 سال کا مطلب 1000 دن کا ایک دن، پھر ایک سال کتنے دنوں کی، ایسے 70 سال. یہ وہ آدمی جہنم کے اندر رہے گا جس نے سب سے کم گناہ کیے. سوچ لیجیے. بہت آسان ہے نا، گناہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ایمان ہمیں رکھنا پڑے گا. جہنم کی جو اللہ کے نبی نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا. یوتا بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن یہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو لایا جائے گا. کتنی لگامیں؟ گھوڑے کے اندر لگام ڈالی جاتی ہے اس کو کھینچنے کے لیے، جہنم کے اندر کتنی لگامیں پڑی ہوں گی؟ 70,000. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. مسلم شریف کی روایت ہے
ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. کتنے؟ 70,000. لگامیں کتنی ہوں گی؟ 70,000. اور ہر ایک لگام کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000. اور ایک فرشتے کی طاقت کا حال کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ بخاری تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل کے 360 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ 360 پر. کس کے؟ جبریل کے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ایسی 50,000 دنیا جبریل اپنے ایک پر اٹھا سکتے ہیں. 360 پر نہیں، ایک پر اٹھا سکتے ہیں اور اس کو زمین و آسمان کے بیچوں بیچ لے جا کر پٹک سکتے ہیں. یہ جبریل کے ایک پر کی طاقت کا حال ہے. 360 پروں کی نہیں، ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے. تو 360 پر. اور جب جبریل کی طاقت کا یہ حال ہے تو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے؟ پھر جہنم کی طاقت کا اندازہ لگائیے. جب جہنم کو بیچوں بیچ میں لایا جائے گا وہ قلت بثلاث، جہنم کہے گی مجھے 3 لوگوں کی ضرورت ہے. میرے اندر 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں. 3 قسم کے لوگ مجھے چاہیے. یعنی اللہ تو جس کو ڈالنا ہو تیری مرضی، لیکن میری مرضی یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ میرے اندر ڈالے جائیں. سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈالو. اللہ پوچھے گا کون؟ سیدھے کہے گی پہلی عقوق الوالدین، ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالو. اے اللہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، جو دنیا میں ان کو ستاتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو دکھ پہنچاتے تھے، اللہ سب سے پہلے تو جہنم کے اندر میرے پیٹ کے اندر ان ماں باپ کو رلانے والے کو ڈال، ان ماں باپ کے ستانے والوں کو ڈال. اللہ اس کی آرزو پوری کرے گا اور ماں باپ کو دھوکہ دینے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو دکھ دینے والوں کو جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے گا. اس کے بعد وہ جہنم چیخ کر کہے گی وَشَيْخٌ زَانٍ، اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈال جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہے، جو بڑھاپے میں بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، جس کی عمر 60-70 سال کی ہے پھر بھی زنا کاری نہیں چھوڑتا ہے، پرائی عورتوں سے، غیر عورتوں سے رشتے رکھتا ہے. اے اللہ بوڑھے زنا کاروں کو تو جہنم کے اندر ڈال. میری یہ خواہش پوری فرما. اللہ ان بوڑھے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا. اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ المصورون، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو کھینچنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال. تصویر کشی. ایک بات یاد رکھ لیجئے، تصویر کشی چاہے جیسی ہو، بنا ضرورت کے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے. چاہے مولانا جرجیس کے ساتھ سیلفی ہی آپ لے رہے ہو، یہ بھی حرام ہے. یہ چینل والے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تقریر ایک ضرورت ہے، یوٹیوب پہ جا رہی پوری دنیا سن رہی، یہ ایک ضرورت ہے. ہم بلا ضرورت کی بات کر رہے ہیں. بلا ضرورت کسی کے گھر پہ گئے، اب اس کو اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ مولانا جرجیس ہمارے گھر آئے تھے، ناشتہ کیے تھے، اب وہ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے، بیٹھ کے فوٹو آپ کے گھر جرجیس آ رہا، ہاں مجھے بھی ملوا دو. اچھا میری دکان پہ آئے تھے، اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں ملوایا؟ یہ شہرت اور بلا ضرورت کے جو فوٹو کھینچ رہے ہو یہ بھی حرام ہے. حرام. شادی میں کھینچ رہے ہیں، دولہا کے دلہن. کون دولہا؟ دولہا تو سہرا لٹکائے ہوئے اتنا لمبا، ہاتھی کی سوچ، اور دلہن کا چہرہ لیا جا رہا ہے. کیوں؟ آدمی دولہا تھوڑی دیکھتا ہے، دلہن دیکھتا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں. دولہا تو چلتا ہے پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی عورت کی خوبصورتی نظر آنی چاہیے. دولہا تو کالا کلوٹا بھی وہ بھی چلے گا. اس کے کا چہرہ پر سور لٹکا ہوا ہے، صحرا، اور لڑکی کو ویڈیو بنا رہا ہوں.
बिना जरूरत, ये भी हराम है। चाहे आप मोबाइल से लें, चाहे आप किसी की दुकान पर बैठ कर लें या अपने घर पर लें, और ऐसी तस्वीर खींचने वालों के लिए जहन्नम कहेगी इसको भी मेरे अंदर डाल। हमें ईमान लाना है। जहन्नम देखी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान कि हां जहन्नम है और बुरे लोगों को, नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आज ही मैं अपने टेबलेट में देख रहा था, मुस्लिम शरीफ खोल के पढ़ रहा था, अचानक एक हदीस मेरे ज़हन में आई। एकदम मेरी नजर से गुजरी। 4 किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं, जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो उन जहन्नमियों के चीखने और चिल्लाने की वजह से उस जहन्नम के दूसरे जहन्नमी भी परेशान हो जाएंगे। वो तो पहले ही से परेशान है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया गया, ये और चलेंगे और ये इतना चीखेंगे, इतना चिल्लाएंगे कि इनके चीखने और चिल्लाने की वजह से दूसरे जहन्नमी भी परेशान होंगे और कहेंगे ये कौन कमबख्त यहां आ गए जो हमें और परेशान कर रहे हैं। हम तो पहले से परेशान थे, इन्होंने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कौन लोग हैं? उनमें कुछ लोग नजर आएंगे जिनके ऊपर आग के संदूक मुअल्लक कर दिए गए होंगे। संदूक, बॉक्स, आग के अंगारों से बने हुए संदूक उनके ऊपर मुअल्लक कर दिए गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी अतड़ियां, अतड़ी जो पेट में जो आंत होती है ना, अतड़ी, अपनी अतड़ी घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे और अपनी अंतड़ियां खींच रहे होंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे, जो लोग का गोश्त खा रहे होंगे। एक एक करके पूछा जाएगा, एक एक करके जिनके ऊपर आग का संदूक होगा, आग के अंगारों से बना हुआ संदूक मुअल्लक होगा, पूछा जाएगा। वो जहन्नमी पूछेंगे, अरे ये कौन कमबख्त है जिन्होंने हमें परेशान कर दिया है, इनके ऊपर आग के संदूक है। उनको बताया जाएगा जहन्नमियों को, ये आग के अंगारों से बने हुए संदूक जिनके सरों पर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लिया करते थे, कर्जदार होकर मरे थे, लोगों की अमानतों में खयानत करके मरे थे। इन लोगों ने लोगों के पैसे हड़प कर लिए थे, कब्जा कर लिया था जमीन और जायदाद पर, या इनके पास किसी का कर्जा था लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया, बेईमानी कर ली। ये वो लोग हैं जो लोगों का हक मार कर खा गए। पूछा जाएगा ये अतड़ियां घसीटने वाले लोग कौन हैं जो अतड़ियां अपनी घसीट रहे हैं, अतड़ी अपने घसीट के चल रहे हैं। उनसे कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे और शराब पिया करते थे। ये झूठ बोल बोल कर लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और झूठ बोला करते थे। जो लोगों का गोश्त खा रहे हैं उनके बारे में कहा जाएगा, उनके बारे में कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। ये दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। और चौथा आदमी भी होगा, चौथा आदमी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होगा, परेशान होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा ये कौन? कहा जाएगा ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों की बुराइयां इतने मजे से करते थे, चंद लोगों के बीच में बैठकर किसी का तमस्कुर और मजाक कितने अच्छे अंदाज से उड़ाते थे। उनकी बुराइयां उड़ाने में ये ऐसे मजा लेते थे जैसे कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने में मजा लेता है, जैसे वो इंजॉय हासिल करता है, ऐसे ये लोगों की बुराइयां इंजॉय ले लेकर करते थे। ये वो लोग हैं
جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا. جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو, جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے. ہمیں دنیا میں دعا کرنا چاہیے, اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم ابھی خاموش نہیں, جہنم کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے, اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی. عذاب بھی طے ہوں گے. کسی کو آگ کے عذاب, آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا, کسی کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا, کوئی خون کے تالاب میں غوطہ لگا رہا ہوگا اور بدبودار خون پی رہا ہوگا, کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوگا, لیکن ہر سزا کا جواب ملے گا. یہ سر جس کا پھوڑا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے, نماز کے ٹائم پر ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے, نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے, نماز کے وقت یہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے, ٹال بٹول کر نماز پڑھتے تھے. ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی ہے, 2 بجے پڑھ رہے ہیں. عصر کی اذان 2:30 بجے ہوتی ہے, 3, 3:30, 3:30 پہ پڑھ لی. جماعت مل گئی نہ ملی, اکیلے پڑھ لی. یہ وہ لوگ ہیں آگ کی چٹائی پر جس کو لٹایا جائے گا, جس کی چربی اس سے پگھل رہی ہوگی اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ اور بھڑک رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے والے لوگ تھے. پیر و درخت کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا, الٹا پیر اوپر سر نیچے اور منہ میں ڈنڈے اور لاٹھی گھسیڑ کر ان کا منہ کھلوایا جائے گا اور منہ کے اندر سے بہت سی غلاظت اور گندگی باہر نکل رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے. یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں. خون کے تالاب میں بدبودار خون, اس تالاب میں غوطہ لگا رہے ہوں گے, کنارے آئیں گے, فرشتہ پتھر مارے گا, وہ بالکل بیچوں بیچ میں چلے جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو بیاج کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلنس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا, یہ وہ لوگ ہیں جو LIC چلایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیا کرتے تھے. 5 لاکھ جمع کیا, میری بیٹی کی شادی ہوگی 8 سال کے بعد 10 سال میں دگنا ہو جائے گا, 5 کے 10 لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو 1 لاکھ دیتے تھے, 1 مہینے کے بعد 1,20,000 وصول کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا, آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے. اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں, 36 درجے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں. 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے. سود اور پیاز کے 36 درجے. پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور بیاج کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے, ان میں سب سے ہلکا عذاب سود اور بیاج کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا. ایک آدمی, ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے, اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہ سود اور بیاج کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد اور جو درجے مجھ سے بڑے بڑے درجے ہیں. اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے, ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ہم اس پر روشنی ڈالی رہے ہیں, ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا, جہنم کا ذکر بھی آ گیا, اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جہنم
जहन्नम का ताल्लुक भी गैब से, किसी ने उसका मुशाहिदा नहीं किया, अपनी आंखों से नहीं देखा, छिपी हुई है, लेकिन ईमान रखना है कि जहन्नम में इस किस्म के अज़ाब मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में कुछ औरतों को सरों के बाल पकड़ के लटका दिया जाएगा। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं, सरों का बाल पकड़ कर लटका दिया जाएगा, फिरंगी की तरह वो घूम रही होंगी, उनके जिस्म से कपड़े उतरे हुए होंगे, उनके दोनों सीनों में ब्रेस्ट के अंदर, उनके दोनों सीनों के अंदर खंजर चुभो दिए गए होंगे, इधर से नीचे से डाला गया होगा, ऊपर निकाल लिया गया होगा, दूसरे ब्रेस्ट के अंदर भी खंजर डाला गया होगा, ऊपर से निकाल लिया गया होगा। पूछा जाएगा आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? पूछा गया आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, ये कौन औरतें हैं जिनके सर बाल, जिनके लटके हुए बालों के बल लटका दी गई है और इनके सीनों में, इनके ब्रेस्ट में खंजर भोंक दिए गए हैं। अल्लाह जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी को, आए अल्लाह के रसूल ये वो औरतें हैं जो घर से बाहर निकलती थी तो इनके सरों पर ओढ़नियां नहीं होती थी, ये अपने बाल गैर मर्दों के सामने खोल कर चला करती थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बाल दिखा दिखा कर चलती थी। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर दाखिल कर दिए गए, जो इतने टाइट कपड़े पहनती थी, इतने टाइट ब्लाउज पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद जब ये बाजारों में चलती थी, घर से बाहर निकलती थी, तो इनके सीने का उभार इनके कपड़ों के ऊपर, इनके कपड़ों के पहनने के बावजूद नजर आता था। आज ये सजा उनको दी जा रही है। हमारी माँ बहनें जो ऐसा कर रही हैं, अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहे, जलसा सुन रही है तो तौबा करें और अपनी आखिरत बनाएं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब के अंदर ये चीज भी शामिल है।